के लिए आवाज़े बुलंद सलवात। فقد قال الله الحكيم في كتابه
كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. آپ سب مومنین و مومنات کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. آپ تمام حاضرین مومنین مومنات کے جتنے بھی مرحومین ہیں، کریم خالق اس عظیم خاندان کے صدقے میں تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں سید الشہداء کے قدموں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں. خالق کائنات نے اس کائنات میں اپنی معرفت کے حصول کے لیے اور لوگوں کو اپنی ذات سے متعارف کروانے کے لیے ہادیان برحق کا ایک سسٹم متعارف کروایا ہے. 1,24,000 انبیاء الہجا، 313 رسولوں کو مبعوث فرمایا اور پھر ختم نبوت اور ختم رسالت کے بعد امامت کے نظام کو متعارف فرمایا. آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خالق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس طرح صفیں بنا کے کہ گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار. اس آیت کا مصداق اور وہ مصداق کی جس پر یہ آیت مکمل طور پر منطبق ہو سکے، حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک اگر آپ کسی بھی لشکر کو مد نظر رکھیں، کسی بھی عسکر کا ملاحظہ فرمائیں، تو آپ کو کوئی بھی سپاہ لشکر عسکر ایسا نہیں ملے گا جو اس آیت کا کامل مصداق بن سکے. کہ جس کا ہر سپاہی، جس کا ہر مجاہد اللہ کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار نظر آئے، جن کے دلوں میں نہ خوف ہو، نہ زبانوں میں لڑکھڑاہٹ ہو، نہ قدموں میں ڈگمگاہٹ ہو. ہاں اگر کوئی لشکر ملتا ہے تو فقط کربلا والوں کا لشکر ہے کہ جس کے 6 ماہ کے صغیر سے لے کر 80-90 سالہ ضعیف تک کہ نہ پاؤں میں ڈگمگاہٹ نظر آتی ہے، نہ قدموں میں لڑکھڑاہٹ نظر آتی ہے، نہ دل میں خوف نظر آتا ہے، نہ زبان میں لفظ لرزش نظر آتی ہے. یہ وہ لشکر ہے، یہ وہ سپاہ ہے، یہ وہ اصحاب فرزند زہرا ہیں کہ جن کے بارے میں خود فرزند زہرا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. فرزند زہرا فرماتے ہو زمانے والوں یاد رکھنا، جیسے اصحاب اللہ کی ذات نے مجھ حسین کو عطا کیے ہیں نا، ایسے نہ کسی نبی کو عطا کیے ہیں، نہ کسی ولی کو عطا کیے ہیں، نہ خود میرے نانا محمد مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو عطا کیے ہیں، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو عطا کیے ہیں. کربلا کے میدان میں آنے والوں کی تعداد 72 ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں
اپنے عشرے کے دوران بھی مومنین کی خدمت میں یہ وضاحت پیش کی ہے کہ یاد رکھیں جب یہ کاروان مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا تو اہل مدینہ میں کوئی غیر مسلم نہیں تھے، کوئی پیغمبر کے مخالفین نہیں تھے، سارے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اہل مدینہ میں یا اصحاب رسول موجود تھے یا اصحاب رسول کی اولاد موجود تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب 28 رجب کو فرزند زہرا نے اپنے نانا کا شہر چھوڑا تو کتنے تھے اہل مدینہ میں سے جو فرزند زہرا کے ساتھ کربلا کی جانب چلنے والے تھے، سوائے چند بنی ہاشم کے نوجوانوں کے اور چند مدینے کے غلاموں کے۔ اور پھر آ جائیے مکہ میں 4 مہینے سے زیادہ عرصہ زہرا نے مکہ میں گزارا اللہ کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کی فریضہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے ایک ایک قافلے سے ملے، انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کیا، انہیں اپنے اہداف بتائے اور بتایا کہ یاد رکھو تمہارے اوپر کون حاکم بن رہا ہے، وہ حاکم بن رہا ہے جو شراب کو عام کرنے والا ہے، جو بے دینی کو عام کرنے والا ہے، جو فحاشی کا پرچار کرنے والا ہے، جو نماز کا منکر ہے، جو شریعت کا منکر ہے، جو توحید کا منکر ہے، جو اللہ کے دین کو نابود کرنے والا ہے۔ اور میں فرزند حیدر کبھی بھی یزید کے بیعت کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوں۔ میں نے علم جہاد بلند کیا ہے، تم میں سے جو اس راستے پہ میرا راہی بننا چاہے وہ آ جائے۔ کتنے لوگ تھے اہل مکہ میں جنہوں نے فرزند زہرا کا ساتھ دیا؟ خاموشی سے نہیں آئے، کوئی رات کی تاریکی میں نہیں آئے۔ یہ اس عشرے کا ایک پیغام ہے جو ہم نے 10 دن مجالس سنی ہے، اس پیغام کو لے کر ہم نے جانا ہے کہ سید الشہداء کا یہ جو قیام تھا، یہ جو نہضت کربلا تھی، یہ جو تحریک کربلا تھی، یہ کوئی چھپی چھپائی تحریک نہیں تھی۔ سید الشہداء نے 28 رجب سے لے کر روز عاشور تک ہر شخص تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، ہر شخص کو بتایا ہے کہ دیکھو دنیا والو، عزتوں کا راستہ کون سا ہے، رفعتوں کا راستہ کون سا ہے، شجاعتوں کا راستہ کون سا ہے، بلندی کا راستہ کون سا ہے، اور ضلالتوں اور پستیوں کا راستہ کون سا ہے۔ اس میں جو معرفت تھے، جو معرفت امام رکھتے تھے، جو اپنے زمانے کے امام کی پہچان رکھتے تھے، جو عمل صالح کے مالک تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی آواز پہ لبیک کہا، کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا۔ ہر زمین کربلا کی زمین ہے، ہر روز عاشور کا دن ہے۔ اور یاد رکھیے مومنین گرامی قدر، آج ہم حسینیت قدم دھرنے والے، حسینیت کی محبت اپنے سینے میں سجانے والے، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر آج کا حسین ہمارے زمانے کا امام اگر حل میں ناصری ینصرنا کی صدا بلند کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا آمادہ اور تیار کر رکھا ہے۔ یقین جانیے آج کی رات ہے، آج کی رات عہد و پیمان کی رات ہے، آج کی رات انسان کی بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا 9 محرم کی عصر کے بعد ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ اعلان جنگ ہوا، فوج میں جنگ کے طبل بجنا شروع ہو گئے۔ حسین ابن علی نے حضرت ابو الفضل العباس کو بلایا، وہ میرے بابا کی شجاعتوں کا وارث عباس، ایک مرتبہ میرے قریب آؤ اور جا کر
ان سے کہہ دو کہ آج کی رات حسین اپنے اللہ کی عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہے۔ انی احب الصلاۃ والکتاب والتوبۃ والدعاء، فرمایا میں حسین اللہ کی نماز کو بڑا پسند کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کو بڑا پسند کرتا ہوں، اللہ سے مناجات کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ میں حسین ابن علی چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ مومنین گرامی قدر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پر آسائش ماحول میں عبادت کرنا اس کا اور مزہ ہے، لیکن جب چاروں طرف سے خطرات موجود ہوں، جی جب انسان جنگل و صحرا میں دشمن کی فوجوں کے گردے میں ہو، تنہا نہ ہو، ساتھ زینب و ام کلثوم جیسے جی کتنا مشکل وقت ہوگا غریب کربلا کے لیے۔ جی ساری رات مظلوم کربلا نے عبادت پروردگار میں بسر کی، اور پھر اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک حصہ اپنے اہل بیت کے ساتھ، اور ایک حصہ عبادت پروردگار۔ اصحاب کو جمع فرمایا آج کی رات، فرماتے ہیں عباس مرتبہ چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھ گیا، فرماتے ہیں میرے جان سارو، میں حسین تمہارے اوپر راضی ہوں، یہ لشکر میرے خون کا پیاسا ہے۔ یاد رکھنا انہیں تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، یہ میرا سر لینے آئے ہیں۔ میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہیں کہتا ہوں یہاں سے دور چلے جاؤ، اتنے دور چلے جاؤ کہ کل عصر عاشور جب میں استغاثہ بلند کروں گا نا، میری صدا تمہارے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ پھر فرماتے ہیں ہاں تنہا نہ جانا، کوئی میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، کوئی میرے عمر محمد کو لے جائے، کوئی میرے دلال عباس کو لے جائے۔ ہاں زارارو، جب چراغ روشن ہوا نا، سارے موجود تھے۔ مولا آپ کی محبت میں ایک مرتبہ شہید ہونا نہیں مولا، اگر آپ کی محبت میں 1000 مرتبہ قتل کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہماری لاش کو جلا دیا جائے، اور ہماری رات کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ہلال بن نافع اپنے فرزند زہرا کے خیموں کے پاس سے گزر رہا تھا، بہن اور بھائی باہر گفتگو تھے۔ میں نے سنا میری آقا زادی کہہ رہی تھی حسین دیکھو نا، یہ 2 محرم سے کربلا میں لشکر جمع ہو رہے ہیں۔ حسین آج شب عاشور ہے، ہاں جو تیرے انصار ہیں، جو تیرے صحابہ ہیں، کہیں بابا علی کی طرح، کہیں بھائی حسن کی طرح تیرے ساتھ بے وفائی تو نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ تیز قدم اٹھاتا ہوا ہلال بن نافع اس خیمے میں آیا، اس خیمے میں حبیب ابن مظاہر بیٹھے تھے۔ فرمایا حبیب اٹھو، قیامت کا منظر ہے، سب کو جمع کرو۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا بنت زہرا کو ہمارے اوپر اطمینان نہیں ہے، چلو جا کے علی کی بیٹیوں کو اطمینان دلاؤ۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، آگے آگے حبیب ہیں، پیچھے پیچھے سارے اصحاب حسین ہیں، بیویوں کے خیموں کے سامنے آئے، سب نے تلواریں بے نیام کی۔ فرماتے او میری آقا ذاتی، اگر تو اسی وقت حکم دے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سر طلب کر کے آپ کے قدموں میں پھینک دیں گے۔ ہماری وفاؤں کے شکل عزادہ ساری رات اصحاب رسول نے تلاوت قرآن میں اور اللہ کی
عبادت اور نماز میں بسر کی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں خیام اصحاب حسین کے پاس سے گزرا نا تو اصحاب کے قرآن کی تلاوت کی آواز اس طرح آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی اس کے چھتے کے قریب ان کے گنگنانے کی آواز آتی ہے، اور یہی آواز جب تیرے اور میرے چوتھے امام کے کانوں سے ٹکرائی نا، عزاداروں تلک گیا سجاد، فرماتے بھوکی اماں میرے بابا کو بلاؤ۔ عزاداروں جب غریب کربلا آئے فرمایا سجاد میرا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بابا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ فرمایا سجاد یہ میرے صحابہ کے قرآن پڑھنے کی آوازیں ہیں۔ فرمایا بابا کیا ممکن نہیں ہے صحابہ کے خیمے کچھ فاصلے پر لگا دیں؟ فرمایا بیٹا سجاد آج کی رات جہاں لگے ہیں وہیں لگے رہنے دے، کل امام تو ہوگا جہاں تیری مرضی ہے۔ اگر حکم اللہ کل کی رات امام تو ہوگا، ہاں اگر خیمے باقی ہوئے جہاں تیری مرضی ہے لگا دینا۔ آزاداروں اہل بیت کے ساتھ سید الشہداء نے رات گزاری۔ راوی یہی کہتے ہیں صحابہ کے خیمے میں گئے نا غریب، ہاں وہ بیٹی جو بابے کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، جس کو بابے کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، حسین اصحاب کو خطبہ دیتا رہا، سکینہ خیمے کے باہر کھڑی ہوئی۔ عزاداروں غریب بہنوں سے الوداع کرتا رہا، سجاد کو وصیتیں کرتا رہا، پردے داروں کو نصیحتیں کرتا رہا، سکینہ بابا کے سامنے کھڑے ہو کر بابا کے چہرے کی زیارت کرتی رہی۔ عزاداروں جب آخری پہر آیا نا اسی رات کا، غریب آ گیا، ہاں ریت پہ مصلی میں بنانا تھا، وہاں ریت کربلا کی تھی، حسین نے نماز کے لیے ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے اٹھائے، آگے سامنے بیٹھ گئی بابا کے چہرے کی جانب سکینہ نے دیکھنا شروع فرمایا بیٹا سکینہ میرا لال سو جا، آج کے بعد تجھے سونا نصیب نہیں۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا غریب نے سکینہ کو سنایا ہے یا نہیں سنایا، لیکن اتنا پتا ہے صبح عاشور سے لے کر پھر شام کے گنوار اور بازار اور زندان تک سکینہ سو نہیں سکی۔ آزاداروں آج کی رات وہ منظر تھا، ہر خیمے میں ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ کوئی ماں اپنے 13 سالہ نوخیز جوان کو تیار کر رہی تھی، میرا قاسم سب سے پہلے تو نے قربانی دینی ہے۔ کوئی ماں اپنے 6 مہینے کے صغیر کو تیار کر رہی تھی، میرا لال میری قسمت کاش تو جوان ہوتا، علی اکبر سے پہلے جا کے تو اپنے بابا پہ نثار ہوتا۔ اجرکم اللہ، آزاداروں علی اکبر کی ماں اپنے خیمے میں علی اکبر کو تیار کر رہی تھی۔ میرا لال تو کڑی جوان ہے، ماں کی حسرت ہوتی ہے، بیٹے جوان ہوں گے، مائیں بیٹوں کی خوشیاں دیکھیں گی، لیکن میرا لال تیرے بابا پہ مشکل وقت آ گیا ہے۔ اکبر کل سب سے پہلے آپ نے ادا کے تو نے اپنے بابا پہ قربان ہونا ہے، اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کرنا ہے۔ آزاداروں بس میں چند جملے حسین کے اسی جوان کے جو حسین کے نانا کی شبیہ تھا، بس علی اکبر کی شہادت کے چند جملے آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ آیت اللہ فاطمی نے ایران کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ہر وقت ہر جگہ پہ علی اکبر نہ پڑھا کرو۔ اپنے شاگردوں کو نصیحت فرماتے تھے، فرماتے تھے ہر مقام پہ ہر جگہ پہ حسین کے اکبر کا مسائل نہ پڑھا کرو۔ فرمایا 2 جگہ پہ میں مسائل پڑھتا ہوں، ایک شب قدر میں اور دوسرا محرم کی راتوں میں۔ کیوں
اس لیے ان راتوں میں ہر رات ہر آنکھ رونے کو ترس رہی ہوتی ہے. ہاں ممکن ہے تو علی اکبر کا مسائل پڑھے, کوئی مومن کی توجہ میں بیٹھا رہے, قبر میں حسین تڑپ جائے, تجھے کیا معلوم میرا اکبر کتنا پیارا تھا. اجرکم اللہ, مجھے اکبر اتنا پیارا تھا. اگر اکبر بے موسم پھل مانگتا نا, اگر اکبر بے موسم پھل مانگتا, مجھے جنت سے نگرانے پڑتے, میں اکبر کو منگوا کے دیتا. مجھے علی اکبر کا گریہ پسند نہیں تھا. آقا اتنی محبت تھی اپنے علی اکبر سے. راوی کہتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھ کے حسین علی اکبر کے سرانے پہ آ کے چھپ کے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے اور چھپ کے علی اکبر کے چہرے کو چومتے تھے. بیٹا سمجھ کے نہیں, نانا رسول خدا سمجھ کے علی اکبر کے چہرے کی غریب زیارت کرتا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر کی آنکھ کھلی نا, دیکھا بابا جھکا ہوا ہے. علی اکبر نے دونوں بازو اپنے بابا کی گردن میں ڈالے, رو کے کہتے ہیں بابا دیر نہیں ہونا تھا. ادوار مختصر کروں, سورج عاشور کا طلوع ہوا, قربانیاں شروع ہوئی, حسین کے اصحاب مارے گئے. سب سے پہلے اکبر آیا, بابا مجھے موت کی اجازت دیجیے, بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ہر راوی کہتا ہے حسین نے جتنے بھی شہداء آئے ہیں نا, ہر ایک کو پہلی مرتبہ حسین نے اجازت نہیں دی. قاسم آتا تھا, کئی مرتبہ آئے, مولا مجھے اتنے شہادت دیجیے. یہی فرماتے تھے قاسم تو میرے حسن بھائی کی نشانی ہے. ہم واپس کر دیتے تھے. عباس کو کہتے تھے تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے. جب عباس کے بعد ہر ایک کو جب حسین نے واپس کیا نا, لیکن اکبر وہ کربلا کا شہید ہے, حسین کا وہ جوان ہے. جب
مجھے کس نے پہنایا ہے؟ اکبر کہتا ہے سجاد یہ کفن مجھے بابا نے پہنایا ہے۔ فرمایا اکبر اپنا لباس مجھے دے دو، میرا لباس تم پہن لو۔ فرمایا نہیں سجاد تو جانے، پھپھیوں کے ننگے سر جانے، شام و کوفہ کے دربار بازار ادامان آخری مرتبہ
فرمائیں گے۔ امام بارگاہ قصر زین العابدین میں مولانا کاظم رضا صاحب آف ٹھڈیال خطاب عاشور کی مجلس خطاب فرمائیں گے۔ وقت پر تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مومنین حضرات، کل انشاءاللہ عاشور کی مجلس امام بارگاہ قصر زین العابدین میں 8:30 بجے مولانا کاظم رضا صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وقت پر تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کرام، بس تھوڑی دیر میں قبلہ حامد علی سنرانہ صاحب آپ سب کے سامنے ہوں گے۔ بس چند منٹ میں حامد علی سنرانہ صاحب آپ کے سامنے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، مالک حقیقی کا نام بڑا بلند بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مشہد بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان
وبه نستعين وهو خير المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة